آیت نمبر 46 سورہ مومن پارہ نمبر 24۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں فرعون اور آل فرعون کا انجام اور اسی طرح جو عذاب قبر ہے اس کا بیان فرمایا کہ فرعون جب اپنے لشکر سمیت ہلاک ہوا تو باقی جتنے بھی ہلاک ہونے والے تھے ان کے جو ڈیڈ باڈیاں تھیں وہ سمندری جانوروں نے کھا لیں یا سمندر کی تہہ میں چلی گئیں، لیکن ان میں سے جو فرعون کی ڈیڈ باڈی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا لیا اور وہ ساحل سمندر پر آ گئی اور کافی عرصہ وہاں پڑی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خراب ہونے سے بھی بچایا، اور اب وہ مصر کے عجائب گھر میں ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی اس لیے بچائی تاکہ دنیا والوں کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل ہو جائے کہ جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو اس کے یہ حالات ہیں کہ وہ اپنی جان بھی نہیں بچا سکا، اور آج کس طرح جو اس کی ڈیڈ باڈی بے بس پڑی ہوئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو آگ ہے وہ آل فرعون وغیرہ پہ پیش کی جاتی ہے صبح و شام۔ اب یہ صبح و شام جو آگ پیش کی جاتی ہے، یہ کہاں پر پیش کی جاتی ہے؟ تو یہ برزخ میں، عالم برزخ جو اللہ تعالیٰ نے یہ پردے میں رکھا ہے، اور جس کو عذاب قبر بھی کہا جاتا ہے، کہ قبر میں جو جہاں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، چاہے وہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ احرام مصر میں پڑی ہے، باقیوں کی جہاں جہاں تھے وہاں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے انہیں روزانہ جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو قبر میں مدفون ہیں انہیں بھی عذاب دیا جاتا ہے اگر وہ برے ہیں، اور اچھے اور نیک لوگ ہیں تو انہیں قبروں میں آرام، راحت اور سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو عذاب قبر ہے، اس بارے میں یہ آیت مبارکہ نص کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی یہ ثبوت میں مین مرکزی آیت مبارکہ ہے عذاب قبر کے ثبوت میں۔ تو جی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تو آگ جو ہے نا یہ صبح و شام ان کے اوپر پیش ہوتی ہے، یعنی اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ کس طرح ان کو عذاب دے رہے ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے، کیونکہ قرآن و مجید میں واضح جو ہے نا وہ الفاظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انہیں دن رات انہیں صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے، آگ پیش کی جاتی ہے، اور یہی حال جو ہے نا وہ ہر کافر اور ہر جو ہے وہ گناہگار جو عذاب قبر کا مستحق ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب قیامت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، تو اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب جو ہے نا وہ سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس بات پر علامت ہے نا کہ ویوم تقوم الساعہ، یہ جو پہلا عذاب ہے النار یعرضون علیہا والا، یہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ہوگا، ٹھیک ہے، عالم برزخ میں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت پھر فرعون اور اس کے تمام حواریوں سے کہا جائے گا اب جہنم میں جاؤ، اور پھر وہ جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ عذاب قبر کے اس بات پر مرکزی جو ہے نا وہ دلیل ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو عذاب قبر پہ دلالت کرتی ہیں۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، قبر والوں کو بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، جی ہاں بالکل عذاب قبر حق ہے، اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بالکل قبروں میں عذاب حق ہے، اور یہ بخاری کی روایت، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہر روز یعنی جو ہے وہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام جو اس کی جگہ ہے جنت میں یا وہ جہنم میں وہ اس پہ پیش کی جاتی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے، اگر نیک آدمی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، بڑا خوبصورت کر کے بتایا جاتا ہے، اور اگر برا ہے جہنمی ہے تو اس کو جہنم والا ٹھکانہ اس کا دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کو جو ہے اور پریشانی اور تکلیف ہو۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور قبر میں رکھنے کے بعد ابھی لوگ وہاں سے واپس نہیں ہوتے، یعنی بالکل بہت جلدی، فرمایا کہ وہ ابھی اپنے جو اوپر دفن کرنے والے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، یعنی بہت ہی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ اسے پوچھتے ہیں جو مشہور منکر نکیر کے 3 سوالات کہ یعنی رب کون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں تیرا مذہب اور دین کیا ہے، اور خاص طور پہ سوال ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ اگر کوئی نیک ہوا تو فوراً بتا دے گا یہ اللہ کے رسول ہیں اور میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر اس میں وہ یعنی برا انسان ہے، کافر ہے یا انتہائی فاسق ہے تو وہ کہے گا ہاں لادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں جانتا، مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر وہ مومن ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ جو جنت میں وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اگر فاسق ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر اس کو فرشتے جو ہے نا وہ ہتھوڑوں کے ساتھ مارتے ہیں اور وہ سخت چیختا چلاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی جو چیخنے چلانے کی آواز بعض دفعہ دیگر مخلوق کو اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں، یہ دوسری مخلوق جو ہے یہ سنتی ہے، فرمایا سوائے انسانوں کے، کہ انسان اور جنات جو ہے نا اس سے پردہ رکھ دی ہے، وہ جو عذاب قبر کی آوازیں ہیں یہ نہیں سنتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا اگر تم عذاب قبر کی آوازیں سن لو تو مردوں کو قبر میں دفن کرنا ہی چھوڑ دو۔ تو انسان اور جنات کے علاوہ فرمایا جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ آوازیں باہر بھی آتی ہیں، تو انسان اور جنات کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں وہ سنتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عصر کے بعد یعنی باہر نکلے مدینہ منورہ سے، تو جب باہر گئے تو یہود کی قبروں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں عذاب قبر کی، تو فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آواز آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو مطلع فرماتے ہیں بہت سارے کاموں پر، اور یہ بھی صحیح روایت ہے، بخاری میں ہے یہ بھی۔ اور اسی طرح ایک اور مشہور روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پہ ہوا، اور فرمایا جی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا عذاب، انہیں اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو بڑے آرام سے بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے بچایا نہیں ہے۔ فرمایا ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ کی چھینٹوں سے نہیں اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب کرتے وقت اپنے آپ کو چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اس کے جسم پر چھینٹیں وغیرہ لگ جاتی تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، وہ لگائی بجائی والے معاملات کرتا تھا اور غیبت کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ واقعتاً بڑے آسان کام ہے، اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، لیکن جو ان میں مبتلا ہوگا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ عذاب قبر ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا استنزیوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچاؤ کہ جسم کو پیشاب نہ لگے، نہ جانوروں کا نہ انسانوں کا۔ وجہ یہ ہے کہ جو جہنم کا عام عذاب ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ 4 چیزوں سے عموماً پناہ مانگتے تھے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کے آخر میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا یہ ربنا آتنا یا رب اجعلنی، تو یہاں اس دعا کو بھی یاد کر کے یہاں پڑھنی چاہیے نماز کے آخر میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ یا اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں عذاب جہنم آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں مسیح دجال اس کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار
وأعوذ بک من فتنة المحیا والممات وأعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ ان 4 چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پناہ مانگتے تھے، اور بلکہ یہ نماز کے آخر میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا پڑھی بھی اور سکھائی بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا، آگ پیش کی جاتی ہے ان پر غدواً و عشیہ، صبح اور شام۔ یہ تو یعنی وہ قبر کا مسئلہ ہے، برزخ کا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کر میدان معاشر میں جمع کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا، داخل ہو جاؤ، آل فرعون، اے اہل فرعون، اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ پھر جہنم کا اصلی عذاب شروع ہوگا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اچھا اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنمی ہیں ان کا آپس میں ایک مکالمہ ہے، اس کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا کہ مثلاً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برادری میں بڑے ہوتے ہیں، یا مطلب کسی جگہ پر بڑے افسر یا حاکم، تو جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے سیاہ سفید کے مالک ہوتے ہیں، جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں، جس طرف چاہیں ان کو لگائیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ، اور پھر وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے لگنے والے ہیں، ان کی بات سن کر غلط کام کرنے والے ہیں، دین کو چھوڑنے والے ہیں، دین کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرنے والے ہیں، جب ان کو قیامت میں اکٹھا کر کے ڈالا جائے گا نا، تو جب یہ قیامت میں جائیں گے تو جہنم میں، تو اب وہ جو کمزور قسم کے لوگ ہیں، جو پیچھے لگنے والے ہیں، وہ ان اپنے پیشواؤں سے، پھر وہ عام ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، کسی بھی اعتبار سے اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں، کہ وہ کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان سے جو ہے نا وہ ماتحت وہ پوچھیں گے کہ جی دیکھیں کہ ہم آپ کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اور آپ کے زور کی وجہ سے ہم یہاں اس جہنم میں آئیں، تو کیا آج ہمارے عذاب کا کچھ حصہ آپ اپنے اوپر ڈال سکتے ہو؟ ہمیں کچھ یہاں ریلیف مل سکتا ہے، کوئی تخفیف ہو سکتی ہے، کوئی کمی مل سکتی ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے یار بات یہ ہے کہ اب ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہم سب کے بارے میں نافذ ہو گیا ہے، اب ہم جہنم میں ہیں، تو ہم میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، اب ہر ایک اپنا اپنا جو ہے نا وہ عذاب برداشت کرے گا۔ دوسرے مقام پر اس کی کافی تفصیل بھی ہے کہ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، وہ پیچھے لگنے والے کمزور اپنے لیڈروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم جو ہے نا وہ ایمان والے ہوتے۔ وہ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں جو ہے نا وہ لیڈر کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو حق سے روکا تھا جب جو تمہارے پاس آ گیا تھا، بلکہ تم اس کو مانتے، تم نے خود نہیں مانا، تم ہمارے خود پیچھے لگے ہو، لہٰذا اب جو ہے نا وہ جہنم کا عذاب ہے اس کو چکھو۔ بلکہ سب سے بڑا گمراہ کرنے والا جو شیطان ہے وہ بھی قیامت والے دن کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو کرو، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، تم میری بات نہ سنتے، اللہ کی بات سنتے۔ تو اس لیے جب وہ جہنم میں ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، اس کا یہاں تذکرہ فرمایا وَإِذْ، اور جب يَتَحَاجُّونَ، وہ جھگڑ رہے ہوں گے، فی النار، جہنم میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں، لِلَّذِي، ان لوگوں کے لیے، نَسْتَكْبَرُوا، جنہوں نے تکبر کیا، یعنی جو غالب تھے، کیا کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، پس کیا تم دور کر سکتے ہو، عَنَّا، ہم سے، نصیباً، کوئی حصہ، من النار، آگ کا، کہ جہنم کے آگ کا کچھ حصہ تم ہم سے دور کر دو تاکہ ہمیں کچھ آسانی ہو جائے، تو یہ کر سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا کل فیہا، بے شک ہم سارے اس میں، وہ کہیں گے یار ہم تمہارے کیا کام آئیں گے، تمہارا عذاب کیا دور کریں گے، ہم خود تمہارے ساتھ ہیں، ہم خود اس عذاب میں اگر ہم تمہارے کام آ سکتے یا تمہارا عذاب دور کر سکتے تو ہم یہاں ہوتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد حکمہ، فیصلہ کر دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد حکمہ، فیصلہ کر دیا ہے، بین العباد، اپنے بندوں کے درمیان۔ اچھا جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ سارے مل کے جو جہنم کے دروغے ہیں، جہنم کے اوپر جو مقرر فرشتے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے نگرانی کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مار کے پھر دوبارہ جہنم میں ڈال دیں گے، ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے کہیں گے
کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ان ایام میں سے کسی ایک دن جو ہے نا وہ عذاب میں تخفیف دے دے. چلو ہم اس کو عذاب سے چھٹی کا دن سمجھیں گے، اس میں انجوائے کریں گے. ایک دن ہمیں جو ہے نا وہ عذاب کی تخفیف مل جائے، عذاب کم ہو جائے. تو وہ فرشتے آگے جواب دیں گے کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ اللہ کا دین نہیں آیا تھا؟ اللہ کی آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے جی بالکل آئی تھی، ہاں بالکل وہ تو آئی تھی لیکن ہم نے مانا نہیں ہے، ہماری بدقسمتی. تو اس وقت پھر فرشتے جواب دیں گے ہم تمہاری سفارش نہ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں سفارش کی اجازت ہے، لہذا فادعو، خود تم مانگو اللہ سے دعا، خود پکارو. اگر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا وہ تمہیں کوئی تخفیف دینی ہے تو خود پکارو. لیکن وہ کہیں گے جہاں تک ہماری معلومات ہیں کافروں کا پکارنا اور رونا دھونا یہ بالکل بے سود ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہیں، لخزنۃ جہنم، جہنم کے نگرانوں کے لیے، جہنم کے داروغوں کے لیے، ادعوا ربکم، دعا کیجیے اپنے رب سے، یخفف عنا، ہلکا کر دے ہم سے، یومن، ایک دن، من العذاب، عذاب، کہ ایک دن ہم سے عذاب جو ہے نا وہ کم کر دیں. قالوا، فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسولکم، تمہارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، بالکل آئے تھے لیکن ہم نے مانی نہیں. تو قالوا، فرشتے کہیں گے فادعو، تو پھر تم خود ہی دعا کرو، خود ہی مانگو. وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی پکار اور دعا، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، یعنی بالکل بے سود اور بے فائدہ. انا لننصر رسلنا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی. کہ دنیا میں جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو فرمایا کہ ہم ان کو جو ہے وہ برتری دیں گے اور ان کی مدد کریں گے. اب مدد کرنے کی جو وہ چند صورتیں، یا دشمن کو تباہ کر دیں گے، یا دشمن پہ سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے برتری عطا کر دیں گے، اور یا یہ ہے کہ یعنی ایمان والوں کا دنیا میں بول بالا کر دیں گے اور کامیابی عطا کر دیں گے جس سے وہ فیضیاب ہوں گے، اور کفار دن بدن ناکام ہوتے رہیں گے. تو اور ایسا ہی ہوا ہے ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں. کیا دیکھیں نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ایمان والوں کو، نوح علیہ السلام کو بچایا، باقی ان کے مقابل سب ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل بھی سارے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال حکمرانی عطا کی. اور فرمایا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی، جس دن گواہ قائم ہوں گے. اب گواہ قائم ہونے سے مراد جو ہے نا وہ قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ گواہ اس طرح کہ ایک تو یہ کہ ہر شخص کے جو ہے اس کے خلاف زمین بھی گواہی دے گی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے. قرآن و مجید بھی اللہ کے دربار میں گواہی دے گا، جی ہاں ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب امتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کے رسولوں نے آپ تک دین پہنچایا ہے، وہ کہیں گے جی نہیں پہنچایا. اور پھر اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے جی آپ نے دین پہنچا دیا، وہ کہیں گے جی بالکل پہنچایا ہم نے، کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم نے پہنچایا ہے، اور یہ جو تمہارے امتی ہیں یہ کہہ رہے نہیں پہنچایا. تو دعویٰ جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی گواہ ہو، تو تم گواہ لاؤ اپنے دعوے پر، تمہارا گواہ کون ہے؟ اور پھر وہ کہیں گے جی ہمارے گواہ امت محمدیہ اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام. تو آپ علیہ السلام کی امت انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ ہر نبی نے اپنا دین پہنچایا ہے، کسی نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی. پہلی امتیں آگے سے جرا لگائیں گی کہ بھئی آپ تو بعد میں آئے ہو، آپ کو کیا پتہ. تو یہ امت اللہ کے دربار میں کہے گی یا اللہ اگر آپ کا یہ قرآن سچا ہے اور آپ کے نبی سچے ہیں تو ہم سچے ہیں. آپ کے قرآن کی وساطت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کسی نبی نے اپنے کام میں کوتاہی نہیں کی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہی دیں گے اپنی امت کے حق میں کہ جی میری امت نے بالکل سچ کہا ہے. میری امت نے بالکل کیا کہا ہے جی؟ سچ کہا ہے.
تو یہ مراد ہے کہ اس دن جس دن گواہ قائم ہوگا اس دن بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، یعنی کامیاب کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کریں گے۔ اور وہ گواہی قائم ہونے والا دن کہ جس دن کفار بڑی معذرت کریں گے، بہت معذرت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور فرمایا ان پہ لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وہاں پر مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم البتہ مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جس دن گواہ قائم ہوں گے، یوم لا ينفع الظالمین، جس دن نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو، معذرتہم، ان کی معذرت کرنا، ان کی جو ہے نا وہ ندامت، معذرت، معافی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے، یعنی جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔